ایمان بچاؤ، یہ میرے حساب سے بالکل ہی صحیح سبجیکٹ چنا گیا ہے، کیونکہ پورے دیش بھر میں، پورے ملک میں، ملک کے باہر اس بات کے چرچے ہو رہے ہیں، اس بات کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں جس طرح سے اسلام کو لے کر کیسے کمزور کیا جائے، مسلمانوں کو کیسے بکھیرا جائے، مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے، ایمان کو کیسے کمزور کیا جائے، اس طرح کی جو کوششیں ہو رہی ہے، اس کے حساب سے یہ موضوع بہت ہی صحیح ہے اور صحیح وقت کے اوپر ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس بات کے اوپر، تو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا صرف وندے ماترم کہنا، کیا صرف گوونش ہتیا پر پابندی لگانا، گھر واپسی، یا الگ الگ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے سامنے لائی جا رہی ہے، اس سے کیا صحیح معنوں میں ایمان ہمارا کمزور ہو رہا ہے؟ یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں جانتا ہوں اور ساری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں، اسلام اتنا کمزور نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ کمزور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس مذہب کی ایک خاصیت ہے، ایمان کی فطرت کی ایک خاصیت ہے کہ یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا تم دبانے کی کوشش کرو، یہ اتنا ہی ابھرے گا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور یہی بات ہے، یہی وہ فکر ستا رہی ہے دوسروں کو کہ ہم اتنی کوششیں کر رہے، پوری دنیا میں ہم کوششیں کر رہے، لیکن اس ایمان کی ایسی کیا خاص بات ہے، اس مذہب میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ہماری ساری کوششوں کے باوجود بھی یہ اسلام اور زیادہ طاقتور ہو رہا ہے، یہ اسلام اور زیادہ پھیل رہا ہے۔ یہی فکر ستا رہی ہے، اسی لیے ہر تھوڑے دن ایک نہ ایک نئی کوشش کی جاتی ہے۔ میں یہاں پر آیا ہوں ان معزز مہمانوں کو سننے کے لیے، آپ بھی نہیں سننا چاہتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آج جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں اس ملک میں، یہ سب سیاسی چالیں ہیں، اور چونکہ میں سیاست کا حصہ ہوں، اسی لیے مجھے بھی یہاں پر بولنا ضروری ہے۔ دوستوں، جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی شیو سینا کی سرکار آئی ہے، چاہے پھر وہ راجیہ میں ہو یا کیندر میں، جب سے یہ آئے ہیں، ہر طرح سے ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، ایسے مدعوں کو سامنے لایا جائے جس سے ہم اسی طرح کی باتوں میں الجھ کر رہ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے شروعات ہوئی یہ کہہ کر مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو اسے مانتے ہیں، کسی نے کہا رام زادے اور حرام زادے، کسی نے کہا کہ گیتا کو راشٹریہ گرنتھ بنانا چاہیے، اس کے بعد وندے ماترم کو لایا گیا، اس کے بعد یوگا کو کمپلسری کرنے کی بات کی گئی۔ ہم نے یوگا کا کبھی بھی مخالفت نہیں کیا، ہم نے یہ کہا کہ آپ زبردستی اس ملک میں کسی کو کچھ نہیں کرنے دے سکتے، یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہاں پر ہٹلر شاہی نہیں چل سکتی ہے، ہر انسان کو یہ آزادی دی گئی ہے، یہ کانسٹیٹیوشن میں یہ ادھیکار دیا گیا ہے، ہم اپنے مذہب کو مانیں، آپ اپنے مذہب کو مانیں، آپ کے مذہب میں جو ہے آپ اس کا پالن کریں، ہم ہمارے مذہب کے حساب سے چلیں گے، ہمارے مذہب میں جو ہمیں کہا گیا ہے ہم اس کے حساب سے چلیں گے، آپ ہمارے مذہب میں مداخلت مت کریں، ہم آپ کے مذہب کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کے مذہب میں مداخلت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ رائٹ دیا گیا ہے، لیکن آج جو اقتدار میں ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم اقتدار میں آ گئے ہیں تو ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ جس کے بل کے اوپر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن شاید انہیں یہ بات پتہ نہیں ہے جو انہیں پہنچانی چاہیے کہ آپ کے پاس بھلے ہی طاقت ہوگی جس کا آپ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف، لیکن ایک بات سن لیجئے گا کہ طاقتیں تمہاری ہے پر خدا ہمارا، طاقتیں تمہاری ہے صاحب لیکن خدا ہمارا ہے۔ آپ اپنی طاقت کا استعمال کریے، ہم اپنے خدا سے جو مانگنا ہے اس سے مانگیں گے، اور ہمیں اپنے خدا پر پورا یقین ہے۔ آج اگر اسلام بچاؤ، ایمان بچاؤ تحریک
پڑ رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان، کہیں نہ کہیں ہم لوگ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اگر ہم بابری مسجد کے بارے میں ایک جلسہ اگر منتخب کرتے ہیں، اگر ہم بابری مسجد کے بارے میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ بابری مسجد بنانا ہے، یہاں پر آئیے ہم ایک جلسہ لیں گے، لاکھوں کی تعداد میں ہمیں یقین ہے کہ پورے مسلمان وہاں پر اکٹھا ہوں گے، لیکن یہی وہ مسلمان ہیں جن کے پڑوس کی مسجدیں آج خالی پڑی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج جمعے کے دن ہماری مسجدیں تو آباد ہوتی ہے، لیکن دوسری نمازوں میں دو صف اگر نہیں بھرتے تو کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان ہم سے دور جا رہا ہے، آپ لوگ ایمان سے دور جا رہے ہیں۔ اسی لیے آج یہ مجبوراً اس طرح کے کانفرنسز لینا پڑ رہا ہے، تحریکیں چلائی جا رہی ہیں۔ میں شروعات کرتا ہوں، جس طرح کا یعقوب میمن کو پھانسی دینے کی جب بات ہوئی تھی تو پورے ہندوستان میں سب سے پہلے ہم نے کھڑے رہ کر یہ آواز اٹھائی تھی کہ اس ملک کے خلاف، یہ ملک ہمارا ہے، اگر اس ملک کے اوپر جس کسی نے بری نظر ڈالے گی تو ہندوستان کا مسلمان ہی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا رہے گا۔ ہم دہشت گردی اس ملک میں قطعی برداشت نہیں کریں گے، لیکن ہم اس چیز کو بھی برداشت نہیں کریں گے جب آپ انصاف کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے آپ الگ انصاف کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے الگ آپ انصاف کرتے ہیں۔ اگر یعقوب میمن کو سپریم کورٹ نے پھانسی دی ہے تو ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا آدر کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ اسی عدالت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ دلی کی سڑکوں پر 3000 سکھوں کو دوڑا دوڑا کر دن میں رات میں ان کا قتل کیا گیا تھا، گردواروں میں جا کر ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لوٹی گئی تھی، 3000 سکھوں کو مارا گیا تھا؟ کیا وہ آتنک کا چہرہ نہیں تھا؟ کیا وہ دہشت کا چہرہ نہیں تھا؟ کیا وجہ ہے کہ اتنے سال ہونے کے باوجود بھی ایک بھی قاتل کو سزا نہیں دی گئی؟ کیا وجہ ہے کہ انہیں پھانسی نہیں ملنی چاہیے؟ اگر گجرات میں دنگے ہوئے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا، ان کے خلاف کیوں سزا نہیں دی جاتی ہے؟ ممبئی میں اگر دنگے ہوئے، آپ نے کمیشن بنایا، کمیشن کے اوپر کمیشن بنایا، ہر کمیشن نے یہ کہا کہ اس دنگے کے اندر ان لوگوں کا ہاتھ تھا، صاحب اس کمیشن نے نام کے ساتھ بتایا کہ 32 پولیس آفیسر ان دنگوں میں شامل تھے، دنگائیوں کو مدد کر رہے تھے۔ یہ ہماری کمیشن نے نہیں، سرکار دوارا بنائی گئی شری کرشنا کمیشن نے بتایا تھا، لیکن ان 32 پولیس آفیسر کے خلاف کارروائی تو بہت دور کی بات ہے، انہیں پروموشن دیا گیا۔ اس دنگے میں جتنے بھی آروپی تھے آج میرے ساتھ مہاراشٹر کی اسمبلی کے اندر وہ بیٹھے ہیں، ستا میں بیٹھے ہیں۔ تو یہ انصاف ہے اگر آپ کا تو مسلمان کھڑے رہے گا اور مسلمان آپ سے سوال کرے گا۔ بہت سالوں تک ہم خاموش بیٹھے رہے، لیکن آپ بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم سوال کریں گے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ دوستوں، یعقوب میمن کو اگر پھانسی دی گئی تو ہم ایک سوال اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے یہ کہا، کئی مرتبہ کہا، کئی ٹی وی انٹرویوز میں کہا کہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں یہ نہ ملتی اگر تم یعقوب نہ ہوتے، تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں یہ نہ ملتی اگر تم یعقوب نہ ہوتے، ورنہ اس ملک میں گناہگاروں کو ہم نے وزیر اعظم بنتے دیکھا ہے۔ اگر ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں، آج ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ ایک الگ طرح کی مہم چلائی جا رہی ہے کہ ہم اورنگزیب کا نام بدل کر APJ عبد الکلام کا ایک سڑک کو نام دے دے رہے۔ دوستوں، آج تک میرے حساب سے پورے ہندوستان میں چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، APJ عبد الکلام کے اوپر انہیں ناز تھا۔ انہیں آج تک یہ معلوم تھا، تو یہی معلوم تھا کہ APJ عبد الکلام پوری دنیا کا ایک بہترین سائنٹسٹ ہے، وہ ہندوستانی ہے، لیکن ایک سڑک کو اس کا نام دیکھ کر تم نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ APJ عبد الکلام ہندوستانی نہیں، وہ ایک مسلمان تھا، ایک مسلمان تھا۔ اگر آپ کو صحیح معنوں میں ایک ایسی مہان شخصیت کو صحیح معنوں میں شردھانجلی دینا ہے تو آپ
نہ جانے ایسے کتنی چیزیں ہیں. ایک شہر کا نام دیجیے آپ، جس ریسرچ سائنٹسٹ تھے اسرو، اس کا نام دیجیے APJ عبد الکلام کا. لیکن آپ نے ایک معمولی سی سڑک کا نام دے کر ہمیں ایک بار پھر سے مسلمانوں کو الجھانے کی کوشش کی ہے. شہروں کے نام بدلنے کی بات ہوتی ہے، جانوروں کو نہیں کاٹنا چاہیے. دوستوں، آپ نے سنا ہوگا کہ ہم سبھی مذہبوں کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں. ہندوستان کا ہر مسلمان دوسرے مذہبوں کی عزت کرتا ہے. پورے ہندوستان میں جین لوگ کتنے ہیں آپ جانتے ہیں؟ 0.4%، یعنی کہ 1% بھی نہیں ہے. مہاراشٹر میں ان کی آبادی 1% سے کچھ زیادہ ہے. پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی آپ دیکھیے. جین لوگوں کا اگر ایک تیوہار آتا ہے اور وہ مانگ کرتے ہیں تو مہاراشٹر کی سرکار یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ صاحب 8 دن تک کوئی بکرا نہیں کٹے گا، کوئی جانور نہیں کٹے گا، کوئی مرغی نہیں کٹے گی. ٹھیک ہے، اگر ان کا مذہب کا آپ احترام کرتے ہیں، ان کی دھارمک بھاوناؤں کا آپ احترام کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی بھی بقری عید آ رہی ہے، ساری ترکاریوں کی دکان بند کر دیجیے گا. پورے ہندوستان میں کہیے گا کہ گوشت کھائیے، گوشت ختم کریے گا. ہم کسی بھی مذہب کا مخالفت نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ کسی ایک مذہب کا احترام کر رہے، ان کی دھارمک بھاوناؤں کی اگر آپ عزت کر رہے، تو ہماری بھی دھارمک بھاونائیں ہیں، ہماری بھی دھارمک بھاوناؤں کی آپ عزت کریے. صاحب، مجھے آج یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آج یہاں پر اس طرح کی محفلیں اگر بیٹھ رہی ہے پورے ہندوستان میں، اگر ہم لوگ جمع ہو رہے ہیں، اسلام بچاؤ تحریک چلا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ کمزور ہو رہے ہیں. آپ لوگ جانتے ہوں گے، آپ لوگوں نے بچپن میں وہ کہانی سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی کہ ایک باپ نے اپنے 3 بیٹوں کو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں دی، لکڑیاں دے کر کہا کہ اسے توڑ دو. ہر بیٹے نے آیا اور وہ لکڑی کو بڑی آسانی سے توڑ دیا. اس کے بعد اس باپ نے پورے لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور ایک ایک بیٹے کو بلایا اور کہا کہ اب اسے توڑو. کسی نے بھی اسے توڑ نہیں پایا. مسلمانوں، ایک ہو جاؤ، تمہیں کوئی نہیں توڑ پائے گا، کوئی نہیں توڑ پائے گا. یقین ہے ہمیں کہ ایک بار جب مسلمان ایک ہو گیا تو آج جتنی طاقت ہماری ہے، آج الحمدللہ اپنے اسمبلی کے اندر کافی ہے. جو سوال آپ یہاں پر اٹھا رہے ہیں ہم وہاں پر دھوئے لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ وہاں پر ہم یہی سوال اٹھا رہے ہیں جو ہمارے قوم سے تعلق رکھتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعت ایک طاقتور ہونی چاہیے. دوستوں، کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر ہم اس طرح کی محفلیں لیں گے اور اگر ہم سیاست کے اندر ہم کمزور ہو جائے. کیونکہ یہ جتنے فیصلے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ میں لیے جاتے ہیں یا اسمبلی کے اندر لیے جاتے ہیں یا مہانگر پالیکاؤں کے اندر لیے جاتے ہیں، اگر وہاں پر اگر ہمارے گونگے اور بہرے نمائندے اگر آپ بھیجیں گے تو آپ کو اسی طرح کی محفلوں میں بیٹھنا پڑے گا. صحیح آواز اگر اٹھانی ہے تو آپ کو وہیں پر اٹھانا پڑے گا، وہیں پر اٹھا کر آپ کو اس طرح کے مدعوں کو آگے بڑھانا پڑے گا. میں ایک بات پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کا مسلمان جو ہے وہ دہشت گردی کا کبھی بھی حمایت نہیں رہا ہے. ہم اس ملک کے ہیں، یہ ملک ہمارا ہے. یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ اچھی طرح سے سن لیں. اس طرح کے جب پروگرام ہوتے ہیں تو اسپیشل برانچ کے، کرائم برانچ کے لوگ آتے ہیں، وہ اپنی رپورٹ تیار کرتے ہیں. اس رپورٹ میں آپ یہ ضرور لکھنا کہ نہرو بھون میں جو پروگرام ہوا اور جو کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، وہاں کے ہر مسلمان نے یہ کہا ہے کہ یہ ملک میرا ہے اور یہ ملک کے خلاف میں کوئی بھی غلط حرکت برداشت نہیں کروں گا. اپنی رپورٹ کے اندر آپ نے یہ ضرور لکھنا چاہیے، یہ ملک ہمارا ہے. لیکن اگر ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی تو آج تک ہم سنتے آئے ہیں، اس کے بعد ہم نہیں سنیں گے اور ہم نہیں سن رہے. آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہندوستان میں کہیں پر بھی کچھ ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا پہنچ جاتے ہیں امتیاز جلیل کے سامنے کہ سید آپ بتائیے صاحب. اور ہم ڈٹ کر انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو آواز ہے وہ پورے ملک تک پہنچائے، لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے. 20 منٹ کا وقت دیا گیا آپ کا. بہت بہت شکریہ. واخر دعوانا الحمدللہ.